سہنے والا جب ظلم سہ کر بھی مسکرا دے تو اس انسان کا بدلہ اوپر والا لیتا ہے۔ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلافات سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ شخصیت کی علامت ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ وقت آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ بعض اوقات آپ کو یہ سچائی تسلیم کرنی پڑ جاتی ہے کہ آپ نے واقعی غلط لوگوں میں اپنا وقت ضائع کیا۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے مگر ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے تب تک آپ ہار بھی نہیں سکتے۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، ورنہ کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زباں کے سچے ہوتے ہیں۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ ماضی بدل نہیں سکتا مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے۔ جو اپنی تلاش میں نکل جاتے ہیں دنیا پھر انہیں تلاش کرتی ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر یقین کیجیے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ سچے آدمی کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا لہجہ ذرا سخت اور تلخ ہوتا ہے۔
وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ وقت نظر نہیں آتا مگر دکھا اور سکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ کامیابی صرف جھکنے سے ہی نہیں بلکہ کبھی کبھی آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کریں، آپ کے مرنے کے بعد کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا؟ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں، باقیوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔ دنیا کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، پر کبھی کسی کمزور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ منہ میں زبان تو سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ سے بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ رشتے موتیوں جیسے ہوتے ہیں، اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھک کر اٹھا لینے چاہیے۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ وقت نکال کر بات کر لیا کرو اپنوں سے، اگر اپنے ہی نہ رہیں گے تو وقت کا کیا کرو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جب لوگ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے پھر وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پہ سر رکھ کر سوتے ہیں
اور کچھ لوگ مصلح پہ سر رکھ کے روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پر ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ اگر تم پریشان ہو تو ماضی میں رہتے ہو، اگر فکر مند ہو تو مستقبل میں رہتے ہو، اگر سکھ چین سے ہو تو حال میں رہتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بناتا۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے لگائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ توڑنا نہیں، جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو۔ رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہونا ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں نعمت ہے۔ کبھی رب سے رب کو بھی مانگا کریں، کیونکہ وہ مل گیا تو کچھ اور مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ یہ کیسا وقت ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسروں کے سکھ سے دکھی ہے۔ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن انسان اپنے خدا کو نہیں پہچانتا۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ یا رب، تو میری امید نہیں، تو میرا یقین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جیسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر بھروسہ ہوتا ہے
وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ تم دشمن کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی سب سے ہے مگر دبتی کسی سے نہیں۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سب سنبھال لیا ہے وہی کل بھی سنبھال لے گا۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ میرا کوئی نہیں ہے؟ میرے لیے تو میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ ملتے رہے لوگ مجھے چہرے بدل بدل کر، ہوتا رہا ہے مذاق میری سادگی کے ساتھ۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی اور اچھے لفظوں میں بھی۔ جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ بہت دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو مٹا دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں، اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔